کہ کسی بھی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہو کہ یا اللہ ہماری چوروں سے جان چھڑا دے، یہ پی ایم ایل این اور پی پی کے ورکرز کھڑے ہو جائیں گے، تم ہمارے قائد کو گالیاں مت دو۔ اور رات کو انہوں نے جو پی ایم ایل این کے ورکرز کو، اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اس میں ان کا صدر مولوی صاحب خود ملوث ہیں، اور یہ انہی کے کارکنوں سے یہ گھٹیا حرکت ہمیں اس کے علاوہ کسی اور سے توقع نہیں ہے۔ نقشہ دیکھتا تھا پاکستان کا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو جی بی کا نقشہ ہماری گورنمنٹ اس کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر نہیں کر کے بیٹھی تھی، جبکہ ہمارا دشمن ملک انڈیا اس کو اپنا نقشہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا۔ خان صاحب کی ٹینیور میں یہ فیصلہ بظاہر بڑا چھوٹا سا فیصلہ، لیکن میرے جیسے محب وطن پاکستانی ہیں جو یہ دیکھ کے جن کو بی پی کا مرض ہوتا تھا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ آج تک پاکستان کے اوپر، پاکستان کی سالمیت کے اوپر، پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر جب بھی دشمن کی زبان چلی ہے، 3 سال مجھے اپنی زندگی کے یاد ہیں، صرف عمران خان صاحب کی حکومت تھی جس پہ کسی اور کو ضرورت نہیں تھی دفاع کرنے کی، خان صاحب اکیلا تھا اور اکیلا ہی جواب دے رہا تھا۔ اور اس سے پہلے کے جتنے بھی ٹینیور مجھے یاد ہیں کہ کلبھوشن کا معاملہ ہوتا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے ایکسپلین کرنا پڑتا تھا، انڈین ڈیفنس منسٹر مقبوضہ کشمیر میں بیٹھ کے گلگت بلتستان کو حاصل کرنے کی بات کرتا تھا کہ اس نے کی ہے، اور ہماری یہ امپورٹڈ حکومت خاموش ہے، خاموش۔ اور کل ان کے ایک جرنل نے دوبارہ بات کی ہے کہ ہم کشمیر کو اے جے کے کو لے کے جائیں گے، اور میں نے دیکھا کہ اس کے دفاع میں اینڈ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو آنا پڑا۔ ہمارا وزیر دفاع، ہمارا وزیر داخلہ، ہمارا فورن منسٹر اور ہمارا پرائم منسٹر، ان کو صرف ایک ہی ٹینشن ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ باہر نہ نکلیں، عوام کہیں باہر نہ نکلیں، اور نکلیں تو ہم کس طرح ان پہ گولیاں برسائیں، کس طرح ان پہ شیلنگ کریں۔ اور قسم ہے ہمیں اللہ پاک کی کہ اگر انہوں نے کوئی جارحیت کی تو ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ اس دفعہ ہم سری نگر میں داخل ہوں گے۔ انڈیا کی 16 لاکھ فوج ہے تو گلگت بلتستان کے 16 لاکھ جوان ہیں، ہم ہی کافی ہیں۔ لیکن جتنا انہوں نے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی، اس سے ان کا خوف اتنا ہی ظاہر ہوا اور لوگ اتنے ہی زیادہ نکل رہے ہیں، جیسے یہاں پہ کچھ لوگ خوفزدہ ہیں، سمجھ گئے؟ جیسے یہاں پہ کچھ لوگ خوفزدہ ہیں۔ ان کی ریلیاں بھی ہم نے دیکھی تھی، لیکن ان کی ریلیاں تو تھیں ہی نہیں۔ انہوں نے جن جن کو اپوائنٹ کیا تھا ان کے ساتھ کچھ گاڑیوں میں بیٹھ کے نکل گئے، اور مزے کی بات سرٹیفائیڈ چور باہر بیٹھا ہوا ہے، سرٹیفائیڈ چور ہے، اور اب انگلینڈ سے بھی بھاگا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی پی ایم ایل این میں کیا مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے؟ انہوں نے بڑے میاں صاحب کو کہا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے ایک ملک میں بیٹھو، ہمیں ویزا لے کے آنے میں آسانی ہے، یہ ہر ملک میں ہم کہاں سے آ جائیں۔ اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اتنے ہی لوگ ڈی ایم آر سے لے کے تانگیر تک آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس ریلی کے اوپر میں نے کہا تھا کہ پچھلی 2 ریلیوں کے کمبائن ہمارے لوگ ہوں گے، لوگ شاید یقین نہیں کر رہے تھے۔ ابھی اتنے ہی لوگ ہمارے یوتھ کے الگ اور آئی ایس ایف کے الگ ہیں۔ میں صبح سے ایک جو گاڑی ہمیں مل رہی ہے، ہم نے داسو اور کوہستان سے بھی بک کر کے لوگوں کو، ہمارے ورکرز جو ہیں وہ سارے بک کر کے لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ گاڑیاں کم پڑ گئی ہیں۔ اور اینڈ میں دیکھنا صبح یہ کیا کریں گے، یہ کیا کہیں گے، یہ ان کو انسانوں کا جمع غفیر نظر نہیں آئے گا، لوگوں کی آواز نظر نہیں آئے گی، یہ کہیں گے جی گورنمنٹ کے ریسورسز استعمال کیے تھے، کہیں گے جی گورنمنٹ کے ریسورسز استعمال۔ اور بھائی تم لوگوں کے پاس بھی تو حکومتیں تھی، کتنے لوگ نکلے تھے؟ تمہارے قائد کو تو چور اور جھوٹا کہہ کے نکالا گیا، تمہارے قائد کو سسیلین مافیا قرار دیا، تمہارے قائد کو کہا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ پارٹی ہے
جنہوں نے پنجاب پولیس میں پیسے لے کے بھرتی کیے ہیں. تمہارا تو قائد وہ ہے جس کو کہا گیا کہ انہوں نے پیسے لے کے قاتلوں کو اور مجرموں کو اور سمگلرز کو بھرتی کیا, اور تم لوگوں کو شرم نہیں آئی. تم اس بندے کے پیچھے نکلے, اور پھر بھی تم ہمیں کہتے ہو کہ تم عمران خان کے پیچھے نکلے ہو. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے اور اس قوم سے, اور پی ٹی آئی کا جھنڈا تھامو اور صحیح لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ پاک جب کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کو نااہل حکمران دیتے ہیں. تو یہ پی پی اور نون کے حکمران دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ناراضگی تھی ہم سے. وجہ یہ تھی کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہتے تھے. آپ پی ایم ایل این اور پی پی کے ورکرز, میں نے خود اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہے, مانتے ہیں, یقین کریں مانتے ہیں کہ ان کے قائد چور ہیں اور عمران خان سچا لیڈر ہے, کرپٹ نہیں ہے. تو کا ان لوگوں سے نجات ملے یا اللہ ہمیں, جو اس ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں, جو غریبوں کا حق کھاتے ہیں, جنہوں نے اس ملک کے مستقبل کے ساتھ سودا کیا ہے, جنہوں نے قومی غیرت کا سودا کیا ہے, جنہوں نے اغیار کے ساتھ مل کے ہماری خودداری کا سودا کیا ہے. یا اللہ ان کا بیڑا غرق ہو. آج تک کہتے تھے کہ لوگ قوم سوئی ہوئی ہے, قوم نہیں نکلتی ہے, اور قوم جاگی ہے. قوم چوروں کے لیے نہیں نکلتی تھی, قوم عمران خان کے لیے نکلی نہیں نکلی.